ایک طرف حماس اور دوسری طرف حزب اللہ نے اسرائیل کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ اسرائیل کو حماس سے زیادہ حزب اللہ سے خطرہ ہے۔ حزب اللہ کی قیادت ایک نڈر لیڈر حسن نصر اللہ کے پاس ہے۔ حسن نصر اللہ کون ہے؟ ان کی زندگی کہاں گزری؟ مقبول جنگجو لیڈر کیسے بن گئے؟ آپ کو اس ویڈیو میں سب بتائیں گے۔ حسن نصر اللہ ایک عالم ہے جو لبنان میں حزب اللہ گروپ کے رہنما ہیں۔ اس گروپ کو اس وقت لبنان کی اہم ترین سیاسی جماعتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کا اپنا مسلح ونگ بھی ہے۔ حسن نصر اللہ جو لبنان اور دیگر عرب ممالک دونوں میں مقبول ہیں، حزب اللہ کا مرکزی چہرہ سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے اس گروہ کی تاریخ میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان کے ایران کے ساتھ بہت قریبی اور خصوصی تعلقات ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ حزب اللہ کو امریکہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا، نہ تو ایران کے رہنماؤں اور نہ ہی حسن نصر اللہ نے اپنے قریبی تعلقات کو کبھی چھپایا۔ حزب اللہ کے مقاصد میں سے ایک اسرائیل کی تباہی ہے، جو اس گروپ کو حماس سے زیادہ طاقتور دشمن کے طور پر دیکھتا ہے۔ حزب اللہ کے پاس ہزاروں جنگجو اور ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس میں ایسے میزائل شامل ہیں جو اسرائیلی علاقے میں دور تک حملہ کر سکتے ہیں۔ ایران کا حزب اللہ پر اثر و رسوخ بہت گہرا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جرائم حد پار کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن ہم سے کہتا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، لیکن وہ اسرائیل کی وسیع پیمانے پر حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ حسن نصر اللہ اسرائیل حماس جنگ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی عوامی خاموشی کے باوجود گروپ کی عسکری قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ حسن نصر اللہ بیروت کے مشرق میں ایک غریب محلے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک چھوٹی سی دکان کے مالک تھے۔ جب لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ان کی عمر 5 برس تھی۔ جنگ کی وجہ سے حسن نصر اللہ کے والد نے بیروت چھوڑنے اور جنوبی لبنان میں اپنے آبائی گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ حسن نصر اللہ 15 سال کی عمر میں اہم لبنانی عسکری گروپ عمل موومنٹ کے رکن بن گئے۔ اس دوران نصر اللہ نے اپنی مذہبی تعلیم بھی شروع کی۔ نصر اللہ کے اساتذہ نے مشورہ دیا کہ وہ شیخ بننے کا راستہ اختیار کر دیں اور نجف جائیں۔ حسن نصر اللہ 16 سال کی عمر میں عراق کے شہر نجف چلے گئے۔ حسن نصر اللہ کی لبنان واپسی کے 1 سال بعد ایران میں انقلاب آیا اور روح اللہ خمینی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ حسن نصر اللہ نے بعد میں تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اس وقت کے رہنما سے ملاقات کی اور خمینی نے انہیں لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ یہیں سے حسن نصر اللہ کے ایران کے دوروں کا آغاز ہوا اور ایرانی حکومت میں فیصلہ ساز اور طاقت کے مراکز سے ان کے تعلقات قائم ہوئے۔ مشرق وسطی میں اسرائیل کی وجہ سے فلسطینی تحریک بھی انقلابی ایران کی خارجہ پالیسی کی اہم ترین ترجیحات میں شامل تھی۔ اس عرصے کے دوران خانہ جنگی میں گھرا لبنان فلسطینی جنگجوؤں کے لیے ایک اہم اڈا بن گیا تھا اور قدرتی طور پر بیروت کے علاوہ جنوبی لبنان میں بھی ان کی مضبوط موجودگی تھی۔ لبنان میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے بیچ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا اور اس ملک کے اہم حصوں پر تیزی سے قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے فلسطینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کیا۔ اسرائیل کے حملے کے فوراً بعد ہی ایران میں پاسداران انقلاب اسلامی کے فوجی کمانڈروں نے لبنان میں ایران سے وابستہ عسکری گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تحریک حزب اللہ تھی اور حسن نصر اللہ اور عباس موسوی ان لوگوں میں شامل تھے، جنہوں نے عمل تحریک کے کچھ دیگر ارکان کے ساتھ اس نئے قائم ہونے والے گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ اس گروہ نے بہت جلد لبنان میں امریکی افواج کے خلاف مسلح کارروائیاں کر کے خطے کی سیاست میں اپنا نام قائم کیا۔ جب حسن نصر اللہ نے حزب اللہ میں شمولیت اختیار کی تو ان کی عمر صرف 22 برس تھی اور وہ نو آموز سمجھے جاتے تھے۔ حسن نصر اللہ کے ایران سے تعلقات دن بدن گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی دینی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے ایران کے قم شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ نصر اللہ نے 2 سال تک قم میں تعلیم حاصل کی اور اس عرصے کے دوران فارسی سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایرانی اشرافیہ میں بہت سے قریبی دوست بنائے۔ 1992 میں حزب اللہ کی قیادت حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ اس وقت لبنان کی خانہ جنگی کے خاتمے کو 1 سال گزر چکا تھا اور نصر اللہ نے ملک میں حزب اللہ کی سیاسی شاخ کو اپنی عسکری شاخ کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ کھلاڑی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں حزب اللہ لبنانی پارلیمنٹ کی 8 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ گروپ کی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ سن 2000 میں اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ لبنان سے مکمل طور پر نکل جائے گا اور اس ملک کے جنوبی علاقوں پر قبضہ ختم کر دے گا۔ حزب اللہ گروپ نے اس تقریب کو ایک عظیم فتح کے طور پر منایا اور اس فتح کا صحرا حسن نصر اللہ کے نام لکھا گیا۔ عرب شہریوں کی نظر میں اسے ایک اہم کامیابی قرار دیا گیا۔ لبنان سے اسرائیل کے انخلا کی وجہ سے حزب اللہ گروپ کے مسلح رہنے کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی اور غیر ملکی طاقتوں نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی درخواست کی، جس سے حسن نصر اللہ نے کبھی اتفاق نہیں کیا۔ 2002 میں حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے دوران قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا، جس کے دوران 400 سے زائد فلسطینی، لبنانی قیدیوں اور دیگر عرب ممالک کے شہریوں کو رہا کیا گیا۔ اس وقت نصر اللہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور بااثر دکھائی دے رہے تھے۔ لبنانی سیاست میں ان کے حریفوں کے لیے ان کا مقابلہ کرنا اور ان کے اثر و
रसूख और ताकत के फैलाव को रोकना एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। 2005 में हिजबुल्लाह के जंगजू इसराइल में दाखिल हुए और एक फौजी को हलाक और 2 फौजियों को यरगमाल बना लिया। इसराइल का रद्द-ए-अमल एक शदीद हमला था जो 33-34 दिन तक जारी रहा और इस दौरान तकरीबन 1200 लबनानी जाँ बहक हो गए। इस जंग के नतीजे में हसन नसरुल्लाह की मकबूलियत में और इजाफा हुआ, जिनको अरब ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले आखिरी शख्स के तौर पर मुतारिफ कराया गया। हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफे की वजह से हरीफ ग्रुपों और हरीफ ग्रोहों बिलखसूस लबनानी सियासतदानों ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कोशिशों को तेज किया। 2007 में लबनानी हुकूमत ने मंजूरी दी कि हिजबुल्लाह के ज़ेरे कंट्रोल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और टेली कम्युनिकेशन के मामलात सिर्फ हुकूमत के कंट्रोल में हों। इस फैसले को न सिर्फ हसन नसरुल्लाह ने कबूल नहीं किया, बल्कि थोड़े ही अरसे में उनके मुसल्लह ग्रोह ने बैरूत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। 2008 में लबनानी पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह की नशिस्तों की तादाद कम होने के बावजूद नसरुल्लाह वीटो का हक बरकरार रखने में कामयाब रहे। इसी साल लबनानी काबीना ने हिजबुल्लाह को अपने हथियार रखने की इजाजत दी थी। यहाँ से हसन नसरुल्लाह एक ऐसी शख्सियत बन गए कि लबनान के सियासी अशराफिया में से तकरीबन कोई भी इनकी ताकत को कम करने में कामयाब नहीं हुआ। ईरान की हिमायत से हसन नसरुल्लाह शाम की खाना जंगी और लबनान में इक्तिसादी बहरान जैसे तारीखी बहरानों पर काबू पाने में कामयाब रहे। 63 बरस की उम्र में उन्हें लबनान में न सिर्फ एक मुनफरिद सियासी और अस्करी रहनुमा तस्वुर किया जाता है, बल्कि उनके रिकॉर्ड पर कई दहाइयों की जिदोजहद भी मौजूद है और इस क्रेडिट को अपने सियासी हरीफों की नींदें उड़ाने और प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।